الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره راح لأنفسنا، محمد شكره فرض على أمم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ناظرین عزیز وقار میں وقت یقیناً بہت گزر چکا ہے، لیکن میں آپ کے قیمتی وقت میں سے تھوڑا اضافی وقت مانگوں گا آپ سے، اس لیے کہ میں جو گزارش کرنے آیا ہوں وہ اس تھوڑے سے وقت میں ممکن نہیں، اور میری عادت بھی یہی ہے کہ میں بالخصوص جمعے کے دن نماز کے لیے جو وقت ہوتا ہے اس سے ٹائم لیٹ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن آج کیونکہ وقت کافی بیت گیا ہے تو مہمان حاضری سے رہ گئے ہیں، ان سے بھی میں اپنی طرف سے معذرت کرتا ہوں کہ میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ اگر اہم نہ ہوتی تو شاید میں مہمانوں کو سارا وقت دے دیتا اور 2:45 بجے جمعے کی نماز کے لیے وقت دے دیتا. مجھے اتنا خطاب کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے اچھی بات کہنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے علم میں بھی ہو. بات صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. دوستو آپ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے حضور سے قریب ہونے کی توفیق ہی نہیں دیتا، لیکن بدقسمتی سے اگر ہم میں سے اکثریت کو نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو جو ہمارا دشمن ہے نا وہ ہمارے ان سجدوں کو بھی ضائع کرا دیتا ہے. ہماری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص جو ہے وہ ایک صحابی جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں. تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھے اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آ کے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک فرجع فإن تصلی فإنک لم تصلی. اب میں اپنی اس بات پہ حدیث مبارکہ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ نماز پڑھتی ہے اور اس پہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری وہ نماز اس کیفیت میں نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی بھی پا سکے. صحابی رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں تو 1400 سال بیت گئے ہیں، ہم نے تو نہ دیکھا نہ سنا، نہ سننے کی کسی سے گزارش کی کہ ہمیں بتایا جائے ہمارے نبی کیسے نماز پڑھا کرتے. تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یا آپ کے اصحاب کی زبانی نماز پڑھنا سیکھا تھا، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں موجودگی میں نماز ادا کرتے ہیں. اور پھر جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں تو حضرت ابو
حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صحابی نے سلام پیش کیا میرے کریم آقا نے فرمایا وعلیک، آپ پر بھی سلامتی ہو، ارجع، دوبارہ واپس جب اپنی جگہ پہ، فصلی، دوبارہ نماز ادا کرو، فإنک لم تصلی، تمہاری نماز جو ہے وہ ادا نہیں۔ اب وہ صحابی واپس لوٹے، پھر جا کر انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر آئے اور پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سلام پیش کیا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس جاؤ، نماز دوبارہ ادا کرو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ صحابی تیسری دفعہ گئے، تیسری دفعہ اسی انداز میں پڑھ کے پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب یہی جملہ فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، اب وہ صحابی جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو جیسے آتی تھی میں نے پڑھ لی، اب فعلمنی یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیے میں کیسے نماز پڑھوں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، پہلی چیز جو نماز کی ادائیگی میں احتیاط ہے وہ ہے کہ تمہارا وضو اچھا ہونا چاہیے، تمہارے وضو کی تکمیل ہونی چاہیے۔ ہمارے لوگ عموماً چہرہ دھونے میں، بازو دھونے میں، پاؤں دھونے میں سستی کر جاتے ہیں، زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرتے، ہاتھ مل لیے، چہرے کو مل لیا، پاؤں کو مل لیا اور تھوڑا پانی بہا دیا، اس طریقے سے وضو بھی نہیں ہوتا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز تو ہوگی نہیں، کیونکہ وضو کی نماز کی کنجی جو ہے وہ وضو ہے۔ وضو صحیح طریقے سے ہوگا تو آپ کی نماز ادا ہوگی۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھے طریقے سے سارے جو فرض اعضاء ہیں، تمہارا چہرہ دھونا فرض ہے، تمہارے بازو کوہنیوں سمیت دھونے فرض ہیں، تمہارے پاؤں کی انگلیوں سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک کا حصہ اس کو دھونا فرض ہے۔ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، اس پہ اچھی طرح پانی بہو، اس پہ مسح نہیں کرنا، اس کو پانی کے ساتھ رگڑنا نہیں ہے، ہاتھ کے ساتھ رگڑنا نہیں ہے، بلکہ اچھے طریقے سے سارے اعضاء پہ، تب کہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ میرا بازو جو ہے وہ مکمل دھل گیا ہے، میرا چہرہ مکمل دھل گیا ہے، میرا پاؤں مکمل دھل گیا ہے، میرے سر کا مسح جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو گیا ہے، بالوں پہ انگلیاں جو ہے وہ پھر گئی ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا فاستقبل القبلۃ، اب وضو اچھے طریقے سے ہو گیا ہے، تسلی سے ہو گیا۔ ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے وضو کرنے میں، شیطان ہمیں وہیں پہ جو ہے وہ مار دے دیتا ہے، ہمارے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، وہاں پہ پانی نہیں پہنچتا، اس کے بعد جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ نماز اللہ کی بارگاہ تک جاتی ہی نہیں۔ تو فرمایا پہلے اپنے وضو اچھے طریقے سے کرو، فاستقبل القبلۃ، پھر کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف اپنا منہ کرو، فکبر، تکبیر کہہ کر نماز میں داخل ہو، فقرأ ما تيسر معك من القرآن، قرآن پاک میں سے جو یاد ہے وہ پڑھو، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورہ فاتحہ بھی پڑھ لو، اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ بھی پڑھ لو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ حتى تطمئن راكعا، یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو جائے، اطمینان ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ میں نے اللہ کی جو تسبیح کرنی تھی وہ اچھے طریقے سے کی ہے۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، میرے آقا نے فرمایا پھر کھڑے ہو رکوع سے یہاں تک کہ کھڑے ہونے میں تمہیں اطمینان ہو جائے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں پورا اطمینان ہو۔ ثم ارفع حتی تستوی قاعدا، پھر سجدے سے جب اوپر اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو، یوں نہیں جلدی سے اٹھ کر فوراً دوسرے سجدے کی طرف چلے جانا۔ ثم ارفع، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ، حتی تستوی قاعدا، پھر یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔
ثم اعقد ذلك فی صلاتک کلھا، پھر فرمایا اس طریقے سے اپنی 2 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے اس طرح پوری نماز پڑھو، پھر تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ دوستو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے نا، وہ جب تابعین کے پاس جاتے تھے تو وہاں پہ روایات میں آتا ہے صحابی رسول جو ہے وہ سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے آؤ میں تمہیں آج ایسے نماز پڑھنا سکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا کیا ہے، ہم نے نماز کے کلمات تو سیکھ لیے، ہم نے نماز کے کلمات تو سیکھ لیے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ اور ہم اگر اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے مصلی پہ کھڑے ہونے کی، اگر ہمیں اللہ توفیق دے دیتا ہے مسجد تک آنے کی، تو ہمیں یہ جلدی ہوتی ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اس بوجھ کو اتاریں اور چلے جائیں۔ یہ نماز ہم پہ بوجھ نہیں ہے، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر کوئی سمجھے، اگر کوئی سمجھے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کیا ہوتی ہے؟ معراج میں بندے کو اللہ سے ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے عرصہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے، لیکن میری بدعمالی نہیں جا رہی، میرے دل کی سختی نہیں جا رہی، میرے دل سے کدورت نہیں جا رہی، نفرت نہیں جا رہی، حسد نہیں جا رہا، جھوٹ نہیں جا رہا، حرام کھانے کی ہوس نہیں جا رہی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ معراج مل ہی نہیں رہے جس معراج میں میں نے اپنے رب سے کلام کرنا تھا۔ اللہ کریم کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کریم فرشتوں کی جماعت کو اکٹھا فرماتے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت کو اکٹھا فرما کر اللہ ارشاد فرماتے ہیں حمدنی ربی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، سنو۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے فرشتوں سنو، اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اور بندہ پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، اور اللہ جو ہے وہ فرشتوں کی جماعت میں ارشاد فرماتا ہے مجدنی عبدی۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں فوض علی عبدی، میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ مالک یوم الدین کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن کے مالک، قیامت کے دن کے بادشاہ۔ ارے دوستو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں کہ ابھی پچھلے دنوں بہت سے معاملات ایسے ہوئے، کسی صحافی نے، کسی سیاسی بندے نے عدالت کے بارے میں کچھ کلمات کہے، عدالت کی طرف سے انہیں توہین عدالت کا نوٹس گیا، اور وہ صحافی، وہ سیاسی بندہ عدالت میں پہنچ کے وہاں پہ لکھ کے دیتا ہے میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں، میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں، جج صاحب چاہیں تو مجھے سزا دے دیں، چاہیں تو مجھے معاف فرما دیں۔ اب وہ جج کہتا ہے اس بندے نے اپنے آپ کے اپنے معاملے کو میرے سپرد کر دیا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ یہی بات ہے، میرا اللہ کہتا ہے جب بندہ پکارتا ہے مالک یوم الدین، اے قیامت کے دن کے بادشاہ، اے قیامت کے دن جب کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، کسی کا تخت نہیں سجے گا، کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا، کسی کا حکم نہیں چلے گا، میرے مالک میں اپنے آپ کو تجھے بادشاہ مان کر تیرے سپرد کرتا ہوں، میں اپنے معاملے کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ فرشتوں کی جماعت میں کہتا ہے فوض علی عبدی، میرے بندے نے فرشتوں گواہ رہنا اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آشیانہ جورا شریف۔ آپ اپنی تنہائی میں کبھی غور کر کے دیکھیے گا، آپ جتنی بھی نماز پڑھتے ہیں
الحمد شریف پڑھتے ہوئے شیطان آپ کی توجہ الحمد شریف پہ نہیں رہنے دیتا، آپ کا دھیان بٹ جائے گا، آپ کہیں اور مصروف ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے تو آپ شروع کریں گے، اس کے بعد آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا، اس لیے کہ اگلے کلمات انتہائی ضروری ہیں۔ جب آپ توجہ سے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو بندہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، ملاقات کے دروازے کھل جاتے ہیں، پردے جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، پردے سارے سرک جاتے ہیں، بندے کو معراج ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان چاہتا ہے کہ بندے کا دھیان اگر وہ آ گیا ہے نماز میں کھڑا ہونے کے لیے، کم از کم اب اس کا دھیان اپنے رب کی طرف نہ رہے، اور مالک یوم الدین کہہ کر جو اس کی بخشش کا وسیلہ بننے والا ہے وہ اس کا نصیب نہ ہو، وہ ہمیں کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اور ہم الحمد شریف پڑھتے ہوئے کبھی اللہ سے ملاقات نہیں کرتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہاں حد ہو گئی میرے اور میرے بندے کے درمیان، میرے بندے نے جو میری تعریف کی ہے میں اس پہ خوش ہو گیا ہوں، میرے بندے نے جو میری تعریف کی ہے میں اس پہ خوش ہو گیا ہوں، اب فرشتوں گواہ رہنا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرے گا میں وہ سوال اس کو عطا کروں گا، اور بندہ اس کی بات کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ میں نے آپ کو کہا مجھے اور آپ کو عرصہ ہو جاتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، نماز پڑھتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی آئے نماز پڑھی، وہ شخص نماز پڑھتا ہے، حضرت حسن بصری سے پوچھتے ہیں بندے کتنا عرصہ ہو گیا ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں حضور مجھے 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، مجھے میری ایک نماز بھی الحمدللہ قضا نہیں ہوئی، میں نے اللہ کی نماز سے کبھی غفلت نہیں کی، میں ہر وقت باوقت جو ہے وہ اللہ کی نماز ادا کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے بندے اگر تو نے اسی طرح 40 سال نماز پڑھی ہے جیسے اب تو نے میری آنکھوں کے سامنے پڑھی ہے، اگر اسی طرح کی 40 سال سے تو نماز پڑھ رہا ہے تیری ایک نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو ہماری یہ کوتاہی ہے، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ رب العزت کی محبت میں نماز ادا کی ہے، اللہ کریم ہمیں اس محبت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ ہم نے تو یہی یاد کیا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ابتداءً اللہ کی تعریف بیان کرتے، اور ہم نے ہمارے لیے ہمارے علماء نے چونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں تو انہوں نے ہمارے لیے آسان کلمات رکھے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، کتنا کہہ کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو فرمایا کرتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین انت الملک لا الہ الا انت الملک انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی فاعترفت بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت فاهدنی لأحسن الاخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها الا انت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها الا انت عليك توکلت وإليك انبت وإليك المصير لا اله الا انت سبحانك۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ اس جہان سے نکل کر اس جہان میں چلا جاتا ہے۔ ہم تو اس جہان کو چھوڑتے ہی نہیں، ہم تو نماز سے پہلے بھی اسی جہان میں رہتے ہیں، نماز کے اندر بھی اسی جہان میں رہتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر بھی اسی جہان میں رہتے ہیں۔ تو پھر ہماری وہ نماز وہ اثر نہیں کرتی، ہمارے دل نہیں بدلتے۔ بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وعدہ کر رہا ہے فرشتوں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے مجھ سے جو سوال کیا ہے میں اس کو عطا کروں گا۔ بندہ کہتا ہے میرے رب
مجھے اپنے نیک بندوں کی راہ پہ چلا. لیکن ہم میں کوئی چلتا ہے؟ ہم میں سے کسی کی نماز ادا کرنے کے باوجود کسی کے عمل میں تبدیلی آتی ہے، کسی کی نیت میں تبدیلی آتی ہے، کسی کے روز و شب کے اعمال میں تبدیلی آتی ہے، کسی بندے کا جو ہے وہ اپنی برائیاں چھوڑنے پہ آمادہ ہوتا ہے. نماز پڑھنے کے باوجود ہم سارے گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہماری وہ دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس دعا کے کرنے سے پہلے جو تعریفی کلمات کرنے پڑتے ہیں، جو اس بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ نے سنت سنائی ہے، سنت اپنائی ہے، وہ ہم سنت ادا ہی نہیں کرتے. جب کسی وڈیرے کو راضی نہیں کریں گے، آپ کے گھر میں جو فقیر دستک دیتا ہے، جب تک اس کے کہے ہوئے خوبصورت الفاظ آپ کے کانوں میں رس نہیں گھولتے، آپ اپنی جیب سے 1 روپیہ نکال کر اس کو دینے کو تیار نہیں ہوتے. ایک فقیر آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو کر جلدی سے کہے اللہ بھاگ لگائے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ جو ہے وہ بچوں کو سلامت رکھے، تو کیا آپ اس کو کچھ عطا کریں گے؟ آپ نے تو ہنسنا ہے اس کی بات میں، آپ نے تو اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے. لیکن جو آگے آرام سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پھر پیار سے کہتا ہے اللہ آباد رکھے، اللہ آپ کے بچوں کو نیک کرے، اللہ آپ کو حج نصیب کرے، اللہ آپ کی بیٹیوں کو آباد کرے، اللہ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول کرے، آپ اپنے گھر سے آٹا بھی اٹھا کر اس کو دیتے ہیں، گھر سے روٹی بھی اٹھا کر دیتے ہیں، گھر سے سالن بھی اس کو دیتے ہیں، اس کی جھولی کو بھرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سوال اس انداز سے کر رہا ہے کہ آپ کے دل کو پسند آ رہا ہے. ہم اللہ سے وہ سوال کرتے ہی نہیں ہیں جو اس کو پسند آ جائے اور وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے دے. ہم نے کبھی اللہ کی وہ تعریف کی نہیں جو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے، اور اس بارگاہ میں شرف قبولیت پانے کے بعد جب ہم اللہ سے کہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور اللہ فرشتوں کو کہے فرشتوں میں نے تمہیں گواہ بنایا تھا نا، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، خیال رکھو، یاد رکھو میں اپنے بندے کے دل کی کیفیت کو بدلنے والا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سناریہ چورا شریف، آل نبی اولاد علی. ایک نماز صحیح پڑھی جا سکے، ایک نماز صحیح پڑھی جائے تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے نصیبوں کو نہ بدلے، اس لیے کہ وہ وعدہ کرتا ہے ولی عبدی ما سال، اور اللہ اپنی کہی ہوئی کلام کو بدلتا بھی نہیں ہے، اپنے کہے ہوئے جملے کے خلاف کرتا بھی نہیں ہے. جب اللہ نے آسمانوں میں کہہ دیا فرشتوں گواہ رہنا ولی عبدی ما سال، بندہ اس کے بعد جب اللہ سے خلوص نیت سے مانگے مجھے اپنے نیک لوگوں کی راہ پہ چلا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھایا کرتے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دعا ہے اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، یہ ہر نماز کے بعد مانگا کرو، اس لیے کہ دل کو بدلنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. دل کو بدلنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. اگر ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو رہی. پھر اس سے آگے چلے گا، ہم تشریف گزر گئے. جب ہمارے رکوع کی باری آتی ہے ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس حمد کے بعد قرات کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ بندہ سبحانک اللہم سے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، الحمدللہ میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی وہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. اب بندہ جب اتنا سارا کلام کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر اپنی عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے، اور بندہ رکوع میں جاتے ہوئے کہے اللہ اکبر، اے اللہ جتنی میں نے تیری بڑائی بیان کر دی، جتنا میں نے تیرا وصف بیان کر دیا، جتنی میں نے تیری صفت بیان کر دی، تو اس صفت سے بھی بہت بڑا ہے.
اور یہ کہتے ہو یہ اس نیت کے ساتھ، جب آپ الحمد شریف پڑھ لیں، الحمد شریف کو بھی اس نیت سے پڑھیں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، پھر اس کے بعد قرات کریں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا توقف کریں، اور اس توقف میں پھر اپنے رب کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں، اور اس توجہ کے ساتھ نیت کریں کہ یا اللہ میں نے جو تیری تعریف کی ہے تو اس سے بہت بڑا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ یہ اللہ کے صوفی بندے نے سکھایا۔ میں اس ساری نماز کو مجتمع کر رہا ہوں جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے مرشد نے فرمایا، تاکہ ہماری نماز اس طریقے پر آ جائے جس طریقے میں اللہ کی بارگاہ میں صرف قبولیت پائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے اپنی نیت کرو کہ میں نے یا اللہ تیری جو تعریف کی ہے تو اس تعریف سے بہت بڑا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاؤ، پھر کہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ 3 دفعہ کہنا سنت ہے، لیکن حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر الگ نماز پڑھ رہا ہو، تنہا نماز پڑھ رہا ہو، نفل نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کے لیے 3 پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ بندے کی جب نماز الگ ہو، جماعت کے ساتھ امام نہ کرا رہا ہو، جماعت میں نماز کا اختصار ضروری ہے بزرگوں کے لیے، بیماروں کے لیے، لیکن جب آپ الگ سے نماز پڑھ رہے ہو پھر اپنے رکوع کو، پھر اپنے سجدے کو لمبا کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان ربی العظیم کے بعد فرمایا کرتے تھے رکعت لک ربی وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ انسان جو ہے وہ اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرے رکوع میں، اور جلدی جلدی پڑھ کے نہ اٹھے بلکہ اطمینان سے پڑھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت کا حتی تطمئن، کہ رکوع کرو یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جاؤ۔ یہ مطمئن کس چیز کے ہے کہ سبحان ربی العظیم کہو اللہ میرا بڑا عظیم ہے، میرا رب بڑا عظیم ہے، میرا رب بڑا عظیم ہے۔ اس میں آپ کے دل کی توجہ آپ کے رب کے ساتھ ملی ہونی چاہیے۔ ہماری تو توجہ ہی نہیں ہوتی، ہم تو 3 دفعہ اتنی جلدی سبحان ربی العظیم کہتے ہیں کہ خود ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا پڑھا۔ جب ہم اس کی تسبیح ایسے بیان کریں گے وہ ہمیں کیا دیکھے گا۔ اور پھر جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں ہمیں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سیدھا کھڑے نہیں ہوتے۔ حضرت علی بن شہبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الی رجل لا یقیم صلبہ بین رکوعہ وسجودہ، کہ اللہ رب العزت اس بندے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا جو نماز کے رکوع اور سجدے میں کے درمیان اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نے کہا ہم نمازیں بہت پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس میں سے یہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خامی ہوتی ہے، ہم رکوع صحیح نہیں کر رہے ہوتے، ہم الحمد شریف میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم رکوع کے بعد کوئی سیدھا کھڑا نہیں ہوتا۔ کسی کو اتنی جلدی ہوتی ہے یا اپنی تکلیف کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں سجدوں کے درمیان جو ہے وہ تھوڑا سا سر اٹھایا پھر جو ہے وہ نیچے چلا گیا، تو پھر ہماری وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہوتے تھے تو ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں عطا فرمایا کرتے تھے ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اور ایک روایت میں یہ بھی کلمات ہیں کہ آپ اس سے بھی اضافہ فرماتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ جب اگر اللہ توفیق دے دے کلمات کو یاد کرنے کی اور تہجد کی نماز ہو، دوسرا کوئی نفل انسان پڑھ رہا ہو تو اس میں یہ دعائیں پڑھی جائیں تاکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو اور اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ کو ہر وہ عمل پسند ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور جتنا انسان کی نماز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب ہوگی اتنا زیادہ وہ جلد اللہ کی بارگاہ میں چل کے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے یہ اس کی انتہائی ذلت کا مقام ہے۔ بندہ زمین پہ اپنا سر کبھی کسی کے سامنے نہیں رکھتا،
اور اگر دنیا میں کسی کے سامنے اس کو سر رکھنا پڑ جائے تو وہ اپنی انتہائی توحید محسوس کرتا ہے، تذلیل محسوس کرتا ہے. لیکن اللہ اکبر کہتے ہوئے بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو بندے کی نیت میں یہ ہوتا ہے یا اللہ تو ہی اس لائق ہے کہ جس کے حضور میں یہ جو پیشانی ہے جو جھکتی ہے تو میں بے عزت نہیں ہوتا، مجھے عزتیں ملتی. تیری ذات ہی اس لائق ہے کہ تیرے سامنے اس سر کو جو ہے وہ سجدے میں رکھا جائے. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سبحان ربی الاعلی سجدت لک ربی وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فاحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رکھ کر اپنے اللہ کی تعریف بیان کرتے اور پھر اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ جب بندہ سجدے میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو سجدے میں سر اٹھانے سے پہلے اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. ہم سبحان ربی الاعلیٰ کے کلمے سے اوپر چڑھ دیتے ہیں. جب نوافل پڑھیں تو اللہ سے دعا مانگا کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگا کرے، توبہ کیا کرے، استغفار کی کثرت کیا کرے. اس لیے کہ اللہ جب بندہ سجدے میں سر رکھ دیتا ہے تو اس پر انتہائی مہربان ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے. اس کے بعد جب آپ التحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات کے کلمات کہتے ہوئے اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اور جب السلام علیکم ایھا النبی کا کلمہ کہنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر تصور کر کے السلام علیکم ایھا النبی کا کلمہ کہنا. پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک اور نقطہ بھی یاد فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہ جب آپ کہتے ہیں ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو. ایک التحیات میں آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ مخاطب کر کے آپ پہ درود پڑھتے ہیں. یہ بھی اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کی ترجمانی ہے نماز میں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ عقیدہ غلط نہیں ہے. اس عقیدے کی تو میں نے خود اجازت دی ہے کہ جب میرے نبی پہ درود پڑھو تو السلام علیکم ایھا النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے حاضر تصور کرتے ہوئے اور پھر جب تم پڑھتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میرے آقا فرماتے ہیں جب تو کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین آقا فرماتے ہیں اللہ کی زمین و آسمان میں جتنے بھی نیک بندے ہوتے ہیں ان تک تمہارا سلام پہنچتا ہے. زمین و آسمان میں جتنے بھی نیک بندے ہوتے ہیں ہم ختم شریف پڑھتے ہیں کہتے ہیں نہیں قرآن پاک کا تو ثواب ہی نہیں پڑھتا. ہم کسی کو بسم اللہ شریف کہہ کر اس کا ثواب بھیجیں تو کہتے ہیں کہ وہ جو گزر گئے ہیں وہ گزر گئے ان تک کسی کا ثواب نہیں پہنچتا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں جب تم نماز میں کہتے ہو وعلی عباد اللہ الصالحین زمین میں موجود جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں جو زندہ ہیں ان تک بھی اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی ارواح آسمانوں میں موجود ہیں جو فرشتے نیک آسمانوں میں موجود ہیں تمام کے تمام تک اللہ تمہارا وہ سلام پہنچاتا ہے. جب ہماری سلامتی کی دعا سارے نیک بندوں تک پہنچتی ہے تو ہمارا قرآن پڑھنے کی ہمارا درود پڑھنے کی دعا بھی سارے نیک بندوں تک پہنچ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب آپ درود پڑھتے ہیں تو درود پاک کے کلمات جو نماز میں ہیں حدیث میں ہیں وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے امام حضرت امام عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان کی تائید کرتے ہیں. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کلمات کے ساتھ فرمائے ہیں بندے کو یہ گوارا نہیں کرنا چاہیے کہ کریم آقا صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی لے، نماز میں لے یا نماز کے باہر لے، کبھی بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر احترام کے نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں لکھا ہوتا ہے نا یا محمد، ہماری مساجد میں لکھا ہوتا ہے یا محمد، ہم کتابوں میں لکھ دیتے ہیں یا محمد۔ ہمارے جو صوفیاء ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ سیدنا کا لفظ ضرور لکھا کرے۔ جب پکارا کرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو سیدنا کا لفظ ساتھ ضرور لیا کرے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی احترام سے لینا چاہیے، ادب سے لینا چاہیے۔ جتنا ادب ہوگا اللہ اتنا مہربان ہوگا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود پڑھنے کی باری آئے، امام شافعی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اپنی زبان مبارک سے کہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، لیکن بندے تیرے ادب کا تقاضا ہے، تیرے ادب کا تقاضا ہے کہ جب تو درود کے مقام پر پہنچے تو پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے شیخ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے فرض کو پورا کر لیا ہے، واجب کو پورا کر لیا ہے تو میری نماز پوری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں نہیں اللہ کے بندے، نماز میں فرائض اور واجبات یہ تو اللہ کی طرف سے ادا کرنے ضروری ہے، لیکن بندے کی جو نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے وہ اس بندے کی ہوتی ہے جو مستحبات کا خیال رکھتا ہے، مستحب عمل سنت کا بھی خیال رکھے۔ فرض اور واجب تو ہو گیا، سنت کا خیال اس طرح رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، اور مستحب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب قبلہ کی طرف جو ہے وہ اللہ اکبر کہنے لگے تو اپنے دل میں یہ نیت کرے کہ میں کس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضری کا تصور کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو۔ پھر جو اپنی نظریں ہیں وہ اپنے سجدہ کی جگہ پر رکھیں، رکوع میں جو اپنی آنکھ نظر ہے اس کو اپنے پاؤں پہ رکھیں، سجدے میں جو اپنی نظر ہے اس کو اپنی اس ناک کی ہڈی جو ہے اس پر رکھیں، اور جب اتحیات کے لیے بیٹھے تو اس وقت جو اپنی نظر ہے وہ اپنی جو ہے وہ گود میں رکھیں اور اس طریقے سے نماز ادا کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جو دیکھا ہے، میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز میں جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس خشوع و خضوع کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو آپ کلمات پڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ آتا ہو، آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نماز میں خشوع و خضوع کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو رونا آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں نماز میں خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز سنت اور مستحبات کے ساتھ ہو۔ جب آپ اس نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اور اولیاء کی طرف سے بتائے گئے مستحب عمل کے مطابق پڑھیں گے تو آپ کو نماز میں لذت بھی ملے گی، آپ کو نماز میں چاشنی بھی ملے گی، آپ کو نماز میں اشک ریزی کی توفیق بھی ملے گی، اور آپ کی وہ نماز ہوگی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ وہ نماز آپ کے دل کی کیفیت کو بدلے گی، وہ نماز آپ کی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے گی اور وہاں سے شرف قبولیت کی سند لے کے آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے نا، اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، پھر وہ نماز آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے اس کا سلام پھیرنے کے بعد، اور آسمان کی طرف اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز دعا کرتی ہے یا اللہ جتنے اچھے طریقے سے تیرے بندے نے مجھے ادا کیا ہے، اے اللہ تو اس کی زندگی کو اتنا اچھا فرما دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
کسی اور سے سفارش لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جب نماز جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اللہ اس کی زندگی کو اچھا کر دے، پھر ہمیں رزق بھی ملے گا، پھر ہمیں صحت بھی ملے گی، پھر ہمیں عزت بھی ملے گی، پھر ہمیں خوشحالی بھی ملے گی، پھر ہمیں اولاد بھی ملے گی، پھر اولاد فرمانبردار بھی رہے گی، پھر لوگوں میں عزت بھی رہے گی، محلے کے لوگ سلام بھی کریں گے۔ یہ سارا کام اچھائی میں ہے، اور اچھائی جو ہے وہ نماز کی دعا میں دوستان گرامی، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تمہیں اطمینان ہو تو نماز قائم کرو۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز مریض بھی پڑھ رہا ہے، نماز دشمن کے سامنے گھرا ہوا جنگ میں بیٹھا مجاہد بھی پڑھ رہا ہے، لیکن مجاہد کی توجہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، اس کو جنگ کا بھی جو ہے وہ خیال ہوتا ہے۔ جو مریض ہے، جو مسافر ہے، اس کو اپنی پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے، اس لیے اللہ کریم نے خوبصورت انداز میں صاف لفظوں میں سمجھایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تمہیں کوئی اور کام نہ ہو، کوئی اور مصیبت نہ ہو، کسی اور تکلیف میں نہ گھرے ہو، اطمینان کے وقت تو ارے میرے بندے کم از کم نماز قائم کر لے۔ اور نماز کا قیام یہی ہے کہ نماز اس طرح ادا کر لے جس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے۔ تیری نماز سنت کے مطابق جائے گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گی، تیری دنیا بھی بھلی ہوگی، تیری آخرت بھی ثواب پائے گی۔ اور آخری بات آپ کا تھوڑا سا وقت بولنا چاہوں گا، یہ نماز کی ادائیگی، یہ سارے معاملات، فرائض و واجبات، یہ اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوتے ہیں جب ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ نماز قرآن ہم پڑھتے رہیں، صحیح سنت کے مطابق پڑھتے رہیں، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر بھی ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو دوستان گرامی، آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اپنی نظر میں بڑا عالم دین مانتے تھے، بہت سے ایسے مشائخ ہیں جن کی ہم ان کے نام کی وجہ سے، ان کے آبا کے نام کی وجہ سے، ان کے خاندان کی وجہ سے بڑی قدر کیا کرتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے سامنے جو عقیدہ رکھ رہے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ جو ہمارے سامنے جس عقیدے کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ عقیدہ نہیں ہے جو حضرت مجدد الفسانی ہمیں دے کر گئے، وہ عقیدہ نہیں ہے جو احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ ہمیں دے کر گئے، وہ عقیدہ نہیں ہے جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری دے کر گئے۔ دوستو، نماز میں اگر ہم سوال کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، انعام یافتہ لوگ حضرت حسن بصری ہیں، انعام یافتہ لوگ حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں، انعام یافتہ لوگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، انعام یافتہ لوگ حضرت مجدد الفسانی ہیں، انعام یافتہ لوگ حضرت سید نور محمد چورائی ہیں، انعام یافتہ لوگ کا عقیدہ یہ ہے، انعام یافتہ لوگ جو ہے وہ حضرت احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ، انعام یافتہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی رسول، ان کے بارے میں ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے تصور میں بھی ان میں کسی نقص کے پائے جانے کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، ہمیں یہ شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے جس نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو اس میں کوئی نقص رہ گیا ہو۔ نعرہ تکبیر، میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا عشق، جو آل رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری نسبت ہمیں یہ نہیں جو ہے وہ قائل کر سکتی، ہمیں یہ موقع نہیں دیتی کہ ہم اس عقیدے کو تسلیم کر لیں، فلاں صحابی کو تسلیم کر لیں۔ ارے میرا عقیدہ کہاں ہے؟ میری محبت کا کیا مقام ہے؟ میری محبت کس کام کی؟ میری محبت تو ہر عاشق رسول کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ میری پہلی نسبت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔
اس کے بعد میں ولی رسول کی بھی قدر کرتا ہوں. ارے پہلی نسبت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. میں یہ کیسے تصور کر لوں میرے بابا جی نور محمد چودھری کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ دے اس کا نصیب تو اچھا ہو جائے, داتا گنج بخش علی حجویری کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ دے اس کا نصیب تو اچھا ہو جائے, حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ دے اس کے قسمت بدل جائے, باقی بندہ اپنی ایک نگاہ ڈالے تندور بھائی کو نان بھائی کو باقی بندہ بنا دے, ارے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ دے اور اس کے نصیب نہ سبرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا یہ عقیدہ کہاں سے, میری محبت کہاں کی, میں نے تو دیکھنا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادنا غلام ہیں, ادنا غلام ہیں, ان کی نگاہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک نظر ڈالے تو اس انسان کی قسمت بدل جائے. جو میرے نبی کے ادنا غلام ہیں ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے لے اس کی قسمت بدل جاتی ہے. میں یہ کیسے گوارا کر لوں, میں اس عقیدے کو کیسے قبول کر لوں, میں اس محبت کو کیسے قبول کر لوں جو یہ کہے کہ ایک بندے نے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا لیکن اس کی نسبت نہیں بدلی, اس کی قسمت نہیں بدلی, اس کا نصیب نہیں بدلا, اس کے اندر یہ خامی رہ گئی. ارے خدا کے بندو, اپنا اگر عقیدہ بچانا ہے نا تو ان علماء کو نہیں دیکھنا, صراط الذین انعمت میرے لیے کوئی سید جو ہے, میرے لیے کوئی سید, کوئی خانوادہ, کوئی عالم دین, کوئی ڈگری ہولڈر, کوئی سند نہیں رکھتا. میرے لیے سند ہے تو صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کو دیکھو جو پہلے زمانے کے مجدد ہیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لے کر حضرت احمد رضا خان بریلوی تک, صراط الذین انعمت علیہم, ان سارے لوگوں نے ایک عقیدہ بیان کیا. ان سارے لوگوں نے, جن لوگوں کے درگاہوں پہ آپ جا کر دعائیں مانگتے ہو اس یقین سے مانگتے ہو کہ ان کی بارگاہ میں مانگنے والے کو اللہ کریم دھتکارتا نہیں ہے, ان نیک بندوں نے ایک عقیدہ بیان کیا ہے کہ صحابی رسول کی پاؤں کی جوتی کے ساتھ لگ جانے والی خاک کے برابر بھی کائنات کا کوئی ولی نہیں ہو سکتا. دوستو, کسی عالم کو نہیں دیکھنا, کسی کے علمی گفتگو کو نہیں دیکھنا, کسی کے مقام و مرتبے کو نہیں دیکھنا, کوئی سید ہے یا غیر سید ہے یہ نہیں دیکھنا, بس اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ عقیدہ کیا بیان کر رہا ہے. اپنے عقیدے کو درست رکھنا, اپنی نماز کو مصطفیٰ کریم کی نماز کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا. میرا اللہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گا, آپ نے عمل کر دیا تو آپ کے عمل سے میری دنیا بھی سنورے گی. وما علیہ الا اللہ.